ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شادی کے متعلق بتانے لگے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ کے حکم سے ہوئی۔ ایک صحابی رسول جن کا نام جعیبر تھا، وہ بازار سے گزر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پکار کر، جن کا نام جعیبر تھا، یہ حبش کے رہنے والے تھے، جو ایک غلام کی صورت میں مدینے آئے۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے کسی کی غلامی کر رہے تھے، پھر اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام لائے اور ایماندار مسلمان بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعیبر، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کرنا تو چاہتا ہوں، مگر مجھ جیسے سیاہ فام اور غریب سے شادی کون کرے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مدینے کے فلاں شخص کے پاس جاؤ اور کہو، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کہو میری شادی اپنی بیٹی سے کر دے۔ وہ شخص جس کی جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جعیبر کو بھیجا تھا، وہ شخص مدینے کا بہت زیادہ امیر شخص تھا۔ جب جناب جعیبر اس شخص کے پاس پہنچے تو کافی لوگ اس کے پاس موجود تھے۔ جعیبر نے جا کر کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ وہ شخص سن کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ اس طرح کون رشتہ مانگتا ہے، مگر اس کی بیٹی نے بات سن لی۔ اپنے والد کو بلا کر کہا، یہ شخص جو سیاہ فام ہے کیوں آیا ہے؟ تو کہا، بیٹی، رسول خدا نے بھیجا ہے، تمہارا رشتہ لے کر آیا ہے۔ بیٹی نے کہا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں، بلکہ ابھی رسول خدا کے پاس جا کر بات کریں، وہ جو کہیں پھر اس پر عمل کریں۔ وہ شخص رسول خدا کے پاس پہنچ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جعیبر کو آپ نے بھیجا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، میں نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، وہ غریب ہے، میں امیر ہوں، وہ سیاہ فام اور میں مدینے کا امیر ترین شخص ہوں، یہ رشتہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آیا ہے، میرا حکم ہے اپنی بیٹی کی شادی اس سیاہ فام شخص سے کر دو۔ وہ شخص یہ حکم سن کر آیا اور جعیبر جو ابھی وہیں موجود تھے، کہا، میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی، مگر مہر کیا دو گے؟ جعیبر نے کہا، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں خود دے دوں گا۔ فرمایا، میری بیٹی کو رخصتی کے بعد کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی اچھا سا گھر نہیں ہے کہ جہاں میں آپ کی بیٹی کو لے جا سکوں۔ ناظرین، اس شخص نے کہا کہ وہ بھی بنوا کر دے دوں گا۔ اب شادی ہوئی اور 3 دن تک جعیبر اپنے حجرے میں جا کر مصلی عبادت پر بیٹھ جاتا اور اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا۔ رات میں عبادت کرتا اور دن میں روزے رکھتا۔ مسئلہ 3 دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ لڑکی پریشان ہو کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا، آپ نے میری شادی اس شخص سے کر دی جس کو عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ بیٹی کی تکلیف سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جعیبر کو تو عورت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ جب سرکار نے جعیبر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو جعیبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب مجھے ایک حسین عورت ملی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت مکان ملا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں حبش میں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر اسلام کے ذریعے اتنی آسائشیں نصیب ہوئیں تو سوچا کہ 3 دن تک اللہ کا شکر ادا کر لوں، اس کے علاوہ یا رسول اللہ میری اور کوئی نیت نہیں تھی۔ تو ناظرین، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ میں نے تو یہ سیکھا کہ اتنی آسان شادیاں ہوا کرتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، مگر آج کے اس زمانے میں شادی ایک وبال جان بن چکی ہے جس سے اب ہر نوجوان بھاگ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف معاشرے کی خرابی کا سبب ہے کہ انہوں نے سیرت رسول کو ختم کر دیا، اور ہم نوجوانوں کے لیے یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں اب سانس لینا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔